جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، مختلف احادیث میں بھی ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا، ایک باڈی کی طرح قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر باڈی کے ایک پارٹ کو پین ہوگی، تکلیف ہوگی، تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کانسیپٹ تھا جو مسلمانوں کو امت بنا کے گیا، مسلمانوں کو ایک نیشن بنا کے گیا۔ لیکن مسلمانوں نے آگے سے کیا کیا، کفار کے کہنے کے اوپر اور علی مرزا جیسے بوٹ چاٹ مولویوں کے کہنے کے اوپر، یا پھر اس طرح کے مردہ یزید کو برا کہہ کے زندہ یزید کے وہ سجدہ کرنے والے مرزوں کے سامنے، سمجھ لیجئے جب یہ نیشنلزم کا فتنہ آیا تو انہوں نے اس کو بھی سجدہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سعودی کوئی نیشنل ہے، کوئی پاکستانی نیشنل ہے، کوئی انڈین نیشنل ہے، اور نیشنلزم جو ہے وہ امت مسلمہ کے کنسیپٹ سے بھی اوپر کی کوئی چیز انہوں نے بنا کے پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمان امت کو ڈیوائیڈ کر کے اس وقت غیر مسلم ہم پہ رول کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے بھی لاکھوں روپیہ بھر کے، سعودیہ کی جیب بھر کے وہاں پہ عمرے کے لیے جانا پڑتا ہے، ان کا کلمہ جو ہے وہ ویزے کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس لیول پہ مسلمان امت گر گئی کہ اگر غزہ کے اندر یا پھر کسی بھی مسلمان کنٹری کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یورپ تو یونٹی دکھا سکتا ہے، وہ سارے ایک یونائٹڈ امہ بن سکتے ہیں، امریکہ تو یورپ کے ساتھ مل کے یونائٹڈ ہو سکتا ہے، یا وہ اپنی یونائٹڈ اسٹیٹس کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان یونٹی کی طرف نہیں جا سکتے، مسلمان ایک امت بننے کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور اس کے راستے میں ایک رکاوٹ جو ہے وہ علی مرزا جیسے جاہل علماء ٹائپ لوگ بھی ہیں جو خود کو علماء سمجھتے ہیں، لیکن وہ اصل ان کا معاملہ کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اپنے استادوں کی ہی کانسیپٹس کے اوپر لائنیں پھیرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔